ہر خوشی، ہر کامیابی محنت کے بعد ملتی ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ بائی ڈیزائن انسان ایسا ہے کہ انسان مل جل کر ہی رہ سکتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے تو اچھے رزلٹ کی عید آتی ہے کہ انسان آج کیریئر بنا رہا ہے، پیسہ بنا رہا ہے، مگر رشتے کھو رہا ہے کہ عہدے ٹیمپریری ہیں، انسانیت پرماننٹ ہے۔ جو چیز بھی آپ اپنی زندگی میں زیادہ چاہتے ہیں، اصول یہ ہے کہ وہ بانٹنی شروع کرتے ہیں۔ ہر عید نئے سرے سے چیزوں کے آغاز کرنے کا چانس ہے۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا، معافی مانگ، میں بہتر انسان بنوں گا، میں رشتے ٹھیک کروں گا۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، ملنے جلنے کا دن ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عید محض خوشی کا تہوار نہیں، بلکہ عید ہمیں ہر سال کچھ سبق بھی دے کے جاتی ہے۔ عید نئے کپڑے خریدنے، گھومنے پھرنے، سیر کرنے اور محض خوشیاں منانے کا نام نہیں ہے۔ وہ کون سے سبق ایسے ہیں جو عید ہمیں ہر سال سکھاتی ہے، ان کے اوپر ہم آج کے اس ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر خوشی، ہر کامیابی محنت کے بعد ملتی ہے۔ روزہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خود پہ کنٹرول کرنا، صبر کرنا، ڈسپلن رہنا، پھر اس کے بعد پورا ایک مہینہ یہ ایکسرسائز کرنا، اور پھر اس کے بعد عید آتی ہے۔ عملی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سکسیس ملتی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہمیں پتہ یہ چلا، ایک اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے تو اچھے رزلٹ کی عید آتی ہے۔ ایک بزنس مین محنت کرتا ہے تو پروفٹ کی عید ملتی ہے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو سکون کی عیدی ملتی ہے۔ یعنی عید ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے محنت پھر خوشیاں۔ عید ہمیں دوسرا سبق یہ سکھاتی ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ بائی ڈیزائن انسان ایسا ہے کہ انسان مل جل کر ہی رہ سکتا ہے۔ انسان الٹا بھی لٹک جائے، وہ اکیلا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اور ویسے بھی تنہا رہنا، اکیلے رہنا، یہ تو ایک پنشمنٹ ہے۔ یہ انسان اس کے لیے بنا ہی نہیں ہوا، اسی لیے تو قید تنہائی کی سزا دی جاتی ہے۔ اکیلے رہنا تو ایک سزا کے طور پر انسان کو اکیلا رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بائی ڈیزائن مل جل کے رہنا چاہتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ انسان آج کیریئر بنا رہا ہے، پیسہ بنا رہا ہے، مگر رشتے کھو رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کو انسان چاہیے۔ اس لیے عید ہمیں یہ سبق بھی سکھاتی ہے۔ اور یہ اس سے پہلے میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی عبادت، اپنی پرہیزگاری لے کے پھرتا رہے، اپنی سچائیاں، اپنے معاملات میں صاف ستھرا ہونا whatsoever وہ لے کے پھرتا رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، تعلق توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو عید ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ناراضگی چھوڑیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، تو اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو، اٹھیں، غصے ختم کریں، گلے ختم کریں، شکوے ختم کریں، اور
فون اٹھائیں اور جس سے بھی ناراض ہیں اس سے فون کریں، اپنا گلا شکوہ ختم کریں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کریں۔ عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے، گلے ملیں، دل صاف کریں۔ عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اور عید ہمیں تیسرا سبق یہ سکھاتی ہے کہ عہدے ٹیمپریری ہیں، انسانیت پرماننٹ ہے۔ ہر نماز اور عید کی نماز بھی، ہم جتنے بھی سٹیٹس کانشیس کیوں نہ ہو جائیں، ہر نماز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک ہی صف میں لینڈ لارڈ بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف میں اس کے کھیتوں میں کام کرنے والا بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف میں انڈسٹریلسٹ بھی کھڑا ہے، اور اسی نماز کی صف میں اسی مل فیکٹری کے اندر کام کرنے والا ورکر بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف کے اندر باس بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف کے اندر سبارڈینیٹ بھی کھڑا ہے۔ نماز اور عید کی نماز اور ہر نماز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز انسانوں کے، ہم جتنے بھی سٹیٹس کانشیس ہو جائیں، عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ انسان کی عزت اس کے سٹیٹس اور اس کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق اور اس کے کردار کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ بات ہم اپنے اندر اتار لیں اور اس بات پہ کلیتاً مکمل کمپلیٹلی ایمان لے آئیں تو آپ یقین کیجئے ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ عید ہمیں چوتھا سبق یہ سکھاتی ہے، اور ویسے بھی میں یہاں چلتے چلتے ایک بات بتاتا چلوں کہ زندگی میں آپ جو بھی چیز چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ آئے، خوشیاں، کمفرٹس، پیسے، جو whatsoever، جو چیز بھی آپ اپنی زندگی میں زیادہ چاہتے ہیں، اصول یہ ہے کہ وہ بانٹنی شروع کرتے ہیں۔ I am repeating، آپ زندگی میں جو چیز بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اصول کہتا ہے آپ وہ چیز بانٹنی شروع کر دیں۔ جب آپ وہ چیز بانٹنی شروع کر دیں گے، وہ قانون کے مطابق آپ کے پاس زیادہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو عید ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں بانٹو تاکہ تمہارے پاس خوشیاں ملٹیپلائی ہو کے واپس آئیں۔ یاد رکھیے، لوگوں کو تکلیفیں دیں گے، اپنی تکلیفوں میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو دکھ دیں گے، اپنے دکھوں میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو خوشیاں اور لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کی کفالت کریں گے، مدد کریں گے، اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کے اوپر ہر اپنی رحمتوں کی اور رزق کی بارش کر دے گا۔ نہیں یقین تو کر کے دیکھ لیجئے، یہ تو آزمودہ نسخہ ہے، جو چاہیے بانٹنا شروع کرتا ہوں۔ عید ہمیں پانچواں سبق یہ دیتی ہے کہ ہر عید نئے سرے سے چیزوں کے آغاز کرنے کا چانس ہے۔ غلطیاں ہو گئیں، معافی مانگ لیجئے۔ کسی سے ناراض ہیں، اس سے جا کر معذرت کر لیں، اسے گلے لگا لیں اور نئی زندگی کا آغاز کریں۔ یعنی عید ہمارے لیے چیزوں کو ریفریش بھی کرتی ہے کہ آپ ایک نئے سرے سے چیزوں کا آغاز کریں۔ کبھی غصے میں کسی کو کچھ بول دیا، کوئی بات نہیں، معذرت کر لیں۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا، معافی مانگ۔ رشتہ خراب ہو گیا، کسی کی بھی وجہ سے ہو گیا، اسے ٹھیک کر لیں۔ زندگی اور چانسز کبھی ختم نہیں ہوتے، کب تک؟ جب تک کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ زندہ ہیں تو چانس ہی چانس ہیں۔ عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ان چانسز کو اویل کریں اور ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں، اور جہاں غلطی ہو جائے وہیں اپنی کریکشن کریں اور وہیں سے اس کا آغاز کریں۔ پنجابی کا ایک بڑا مشہور اکھان ہے، ضرب المثل ہے کہ جدوں جاگو ادوں سویرا،
اور اس عید پر فیصلہ کریں، میں بہتر انسان بنوں گا، میں رشتے ٹھیک کروں گا، میں اپنی زندگی بہتر بناؤں گا۔ آپ آج یہ فیصلہ کر لیں اور اس پر کنسسٹنسی سے عمل شروع کر دیں۔ اگر اگلے کچھ مہینوں میں آپ کی کایا پلٹنی نہ شروع ہو جائے تو پھر آپ مجھے کہیے گا، آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے بھی اپنا بتائیے گا کہ بھئی میں نے تمہارے کہنے کے اوپر رشتے ٹھیک کیے، میں نے تمہارے کہنے کے اوپر بہتر انسان بننے کی کوشش کی، اب میں نے تمہارے کہنے کے اوپر اپنی زندگی کو بہتر بنایا، بٹ آفٹر فیو منتھس اگر فرق نہ آئے تو آپ مجھے کہیے کمنٹ سیکشن میں آ کر کہ ہم نے تمہارے کہنے پہ یہ کیا اور یہ نہیں ہوا۔ آپ کر کے تو دیکھیں۔ اور آج اس خوشی کے موقع پر ہم اپنی اس گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے 5 چیزیں ہمیں سمجھ آئیں۔ نمبر 1، محنت کے بعد خوشی ملتی ہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، رشتے سب سے بڑی دولت ہے، انسانیت سب سے اوپر ہے، خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور ہر سال نیا موقع دیتا ہے۔